یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس مسجد کو جو مسجد اقصیٰ ہے اس کو ہم گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ جب ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا پھر دجال آئے گا اور ہماری حکومت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے وہ اس عقیدے پر اتنا مضبوط یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس مسجد اقصیٰ کے کب سے درپے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ اس مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی طرف بھی تم ثواب کی نیت سے جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتے۔ لا تشد الرحال، اپنے کجاووں کو نہیں باندھ سکتے، تم نہیں باندھتے سوائے 3 مساجد کی طرف۔ کون کون سی؟ مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف اور مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ کی طرف بھی اگر آپ جائیں گے تو آپ کا یہ سفر جو ہے وہ بابرکت بھی ہوگا اور کار ثواب بھی ہوگا۔ جس طرح بیت اللہ کی طرف سفر کرنا ثواب کا باعث ہے، مسجد نبوی شریف کی طرف سفر کرنا ثواب کا باعث ہے، اسی طرح مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کرنا یہ بھی ثواب کا باعث ہے۔ اور اب ہر طرف سے فلسطینیوں پر جو ہے وہ زمین کو تنگ کیا گیا، اور عرصہ دراز سے جو ہے ان کا جینا محال کیا گیا۔ وہ بیچارے نسل در نسل جو ہے وہ قربانیاں دیتے چلے آ رہی ہیں، اور انہوں نے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی اور باقاعدہ یہودیوں کے ساتھ مزاحمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر یہودیوں کی تعداد کو دیکھا جائے، اگر مسلمانوں میں ذرا سی بھی شرم و حیا ہو اور غیرت ہو تو مسلمانوں کے پیشاب میں ڈوب کر سارے یہودی ہلاک ہو سکتے ہیں، ان کی تعداد اتنی ہے۔ لیکن یہ اتنے شریر لوگ ہیں، اتنے شریر لوگ ہیں، اب سے نہیں بہت عرصے سے اپنے انبیاء کو جنہوں نے قتل کیا ہو، اس سے بڑھ کر آپ ان کی شرارت کے بارے میں کیا سمجھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے میثاق مدینہ کا معاہدہ کیا، لیکن پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ جنگ احزاب میں انہوں نے مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور حضور کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ المنورہ سے نکال دیا، وہاں سے ملک بدر کیا کہ تم شہر بدر کر دیا، یہاں سے نکل جاؤ اور مدینہ میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ خیبر کی طرف جو ہے انہیں شہر بدر کر دیا گیا، اور فرمایا کہ ایک وقت مقررہ تک تم یہاں پر رہو گے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے انہیں خیبر سے بھی نکال دیا اور کہا کہ تم یہاں سے بھی نکل جاؤ۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ تمہارے نبی نے ہمیں یہاں پر رہنے کا حکم دیا تھا اور ہمیں اجازت دی تھی، تم ہمیں کہاں کیسے نکال سکتے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے جو آخری الفاظ فرمائے تھے وہ یہی تھے کہ ایک وقت مقررہ تک تم یہاں پر رہو گے، اور وہ وقت مقررہ پورا ہو چکا ہے، اب بوری بسترا گول کرو، یہاں سے نکلو۔ ہمارے اسلاف کے اتنا روب تھا، دبدبا تھا، ان کو جو ہے وہ ہمارے اسلاف نے ناکوں چلے چبوائے، لیکن ایک ہم ہیں کہ ہم ان سے مارے کھا رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میری امت پر کافر جو ہے وہ دوسرے کافروں کو دعوت دیں گے جس طرح بھوکے بھیڑیے کو دعوت دی جاتی ہے، سارے ٹوٹ پڑیں گے میری امت پر۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، تعداد میں کم نہیں، تعداد میں تم اس سے بھی کہیں زیادہ ہوں گے، لیکن تمہارے دلوں میں، ان کے دلوں میں جو ہے وہ واہن ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہن کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا کی محبت اور زندگی سے پیار جب دلوں میں ڈال دیا جائے گا تو پھر کوئی بھی جہاد کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو آج غزہ نے فلسطین کے ساتھ اگر اعلان جہاد کیا ہے تو امریکہ اسرائیل کی حمایت کے لیے آ رہا ہے، سارا کفر جو ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ الکفر ملت واحدہ،
کفر جو ہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے، بت پرست ہے، کوئی ہے، مجوسی ہے، یہ سارے کے سارے ایک ہی ملت ہیں۔ یہ جب مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہو تو سارے اکٹھے ہو جاتی ہیں، لیکن حضور نے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ مسلمان جو ہیں یہ بھی ایک ملت ہیں، اور مزید فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے کہ جسم میں اگر کسی بھی اعضاء میں کوئی تکلیف ہو تو وہ پورا جسم جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن کافر اکٹھے ہو رہے ہیں، مسلمان اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے؟ مسلمان اپنے پاس میزائل اور پتنی اسلحہ، پتنی کون کون سی ٹیکنالوجی رکھنے کے باوجود پھر بھی اگر فلسطینی بچے جو ہے وہ اسرائیلیوں کے سامنے جو ہے وہ پتھر پھینک رہے ہیں، تو میرے خیال ہے مسلمانوں کو شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنے میزائل ہوں، ہمارے پاس اتنے ٹینک ہوں اور اتنا اسلحہ ہو اور فوج بھی ہو، سارا کچھ ہو، لیکن اس کے باوجود فلسطینی بچے جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے پتھر پھینک پھینک کر جو ہے وہ جہاد کریں، تو ہمارے ٹینکوں سے اور میزائلوں سے پھر وہ پتھر جو ہے وہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ وہ کم از کم اسلام کی سربلندی کے لیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، قبلہ اول کی حرمت کی حفاظت کے لیے وہ پتھر کام تو آ رہا ہے۔ ان میزائلوں کو کیا فائدہ کہ اگر آپ نے ان سے جو ہے وہ اسلام کی سربلندی کا کوئی کام ہی نہیں لینا، اگر ان سے جو ہے وہ آپ نے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کا کام ہی نہیں لینا، تو پھر ان کا فائدہ کیا ہے؟ ڈیکوریشن کے لیے رکھا ہوا ہے، اپنی زمین کی جو حد بندی ہے اس کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ زمین کی حفاظت یعنی پاکستان پر اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر اس کو چلائیں گے، کب چلائیں گے؟ بنگلہ دیش الگ ہوا، کوئی استعمال نہیں ہوا، وہ الگ ہوئے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہ ہم نے بت بنا کر سجا کر رکھے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے کسی کام میں نہیں لانا۔ اب ضرورت ہے ہمارے قبلہ اول کی حفاظت کی، مسلمانوں کو جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ ذمہ داری ہے اور شرعی فریضہ ہے مسلمانوں پر۔